میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا خوبصورت سلسلہ اسلامی زندگی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلے سلسلوں کی طرح اس سلسلے کے اندر بھی ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے چلیے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت کیے لیتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھتے چلے جائیے، رحمتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ جتنا درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ بندہ پوری زندگی اگر حضور کے نام کی مالا جپتا رہے تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اتارنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وظیفہ ہم کو ایسا دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے، لیکن آپ کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ شکریہ بھی اتنا پیارا ہے کہ جب ہم وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جو بھی غم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اور ہمارے گھر بار پر، ہماری آل اولاد پر، کاروبار پر، روزگار پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تسلیم و رضا کا پیکر ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے اس کی ہم پر بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے جائیں تو زندگیاں گزر سکتی ہیں، مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب وہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی میں مختلف طرح کے ادوار دکھاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس زندگی کے اندر سمجھ لیں کہ ایک ہی انداز کو محسوس کیا ہوگا۔ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہی ہیں، اور انسان کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار اور مختلف طرح کی کیفیات کا شکار ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو بندے کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے بہار ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے پریشانی ہو، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے۔ جی ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں کس اعتبار سے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے جس حال میں خوش ہے، ہمارے جس حال سے راضی ہے، ہم بھی اسی حال سے راضی ہو جائیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور تسلیم و رضا کا پیکر بن گیا، اور رب اسے جس حال میں رکھنا چاہتا تھا وہ اس حال میں رہنے پر تیار ہو چکا۔ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بزرگان دین کے کچھ اقوال، کچھ ان کے واقعات پیش کروں گا، جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا تسلیم و رضا کا پیکر بننا یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا حفص بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وہاں پر سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا کیا ہے؟ کس چیز کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے، یہ تسلیم و رضا کا پیکر ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا یہ ہے کہ بندہ جس حال میں ہے اس حال کے علاوہ کسی دوسری حالت کی تمنا نہ کرے، یعنی اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی حال میں وہ راضی ہو، اسی حال کے اندر وہ خوش ہو۔ سبحان اللہ،
کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الذی لا یحب ان یکون علی غیر منزلتہ التی جعل فیہا، کہ اللہ نے بندے کو جس حال میں رکھا ہوا ہے بندہ یہ ہرگز تمنا نہ کرے کہ اس حالت کے علاوہ کوئی اور حالت جو میں چاہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو عطا فرما دے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کی رضا کا انتہائی درجہ پا لیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رضائے الہی کے انتہائی درجے پر تو نہیں پہنچا، البتہ ایسا ہے کہ میں نے مقام رضا کو پا لیا ہے۔ تو سوال ہوا کہ مقام رضا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا مقام رضا پر فائز ہونا میرا اس طور پر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کا پل بنا دے کہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے بجائے مجھ سے ہی جہنم کو بھر دے، تو میں اس کے حکم کو پسند کروں گا اور اس کی تقسیم پر راضی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں کون سا مسلمان ہوگا کہ جو جنت کی طلب نہیں کرے گا، کون سا مسلمان ہوگا جو جہنم سے پناہ نہیں مانگے گا؟ لیکن ذرا غور کیجئے کہ جنت میں جانا میں کیوں چاہتا ہوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتوں کا جو گھر ہے اس کا نام جنت ہے، تو ہر شخص وہاں پر جانا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں اگر غور کریں تو ہماری ہی طلب ہوئی نا کہ جنت میں جاؤں گا تو میں وہاں پر نعمتوں کا فیضان حاصل کروں گا، میں وہاں پر رحمتوں کی برسات میں نہاؤں گا، تو جنت میں جانے کا مجھے فائدہ ہے۔ اب بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض رب کی رضا یہ ہو کہ جو رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں جہنم کو لوگوں سے، جنات سے، انسانوں سے بھر دوں گا، تو فرمایا اگر وہ یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی پوری مخلوق کا انتخاب نہ کرے بلکہ اپنی پوری مخلوق میں سے صرف ایک میرا انتخاب کر لے اور مجھ سے پوری جہنم کو بھر دے اور باقی سب کو جنت میں داخلہ دے، اور وہ بھی اس انداز پر دے کہ جہنم پر مجھے پل بنا دیا جائے اور لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں جا رہے ہوں، تو پھر میں اس کیفیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہوں گا۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق آپ اگر سماعت فرما لیں، وہ فرق بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ہمیں کوئی حال ایسا ملا کہ جس کے اندر ہم موجود ہیں، لیکن اس کے اندر ہم تکلیفوں کا شکار ہیں، خوشحالی موجود نہیں ہے، مالی تنگی ہے، بیماریوں کا شکار ہیں، عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، گھر کے اندر ناچاکیوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں شریعت نے یہ انداز دیا کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ اب صبر کیا ہوتا ہے؟ عموماً اگر آپ صبر کے اوپر غور کریں تو صبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، بندہ اس تکلیف کو برداشت کر جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے، لیکن دل کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اگرچہ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں لیکن یہ میری کیفیت ختم ہو جائے، اللہ مجھے اس کا کوئی بہترین بدل عطا کر دے، یہ جو میری بدحالی ہے یہ خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جائے، اور یہ جو میری ہر جگہ ایک عزت نہیں ہے تو عزت و احترام کی فضا پیدا ہو جائے، تو یہ صبر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ واویلا نہیں کرتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حال اس کو ملا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن جو صبر سے اوپر کا درجہ ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے تسلیم و رضا کا پیکر بننا، رضا کے درجے پر فائز ہو جانا۔ اور وہ رضا کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھنا چاہے بندہ اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے، بندے کی یہ تمنا ہی نہ ہو کہ مجھے کوئی اور حال ملے، بلکہ جو تکلیف ملی ہے اس تکلیف کے اندر وہ خوش ہو جائے، جو درد ملا ہے وہ درد ہی اس کو گویا راحت دینے لگ جائے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 30 سورۃ الفجر کی آخری آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اب کیسے؟ کہا کہ وہ اس طرح لوٹ کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب انسان دنیا سے جانے لگے اور اس کے پاس فرشتے آئیں اور یہ پیغام دیں کہ تو بھی اللہ سے خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہے، اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا تو نے اسی حال میں خوش رہ کر اپنی زندگی کو گزارا، تو یہ انداز اگر ہمارا ہوگا تو مرتے وقت ہمارے پاس بھی فرشتے آئیں گے اور وہ ان آیتوں کی عملی تصویر بن کر ہمارے سامنے یہ خوشخبریاں پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس حال میں رکھا تھا ہم اس
سے راضی تھے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی پوری زندگی اس بات کو، اس عنوان کو، اس ٹاپک کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ابھی کم عمری کے اندر تھے اور آپ نے اپنی پوری قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ جب ایک دن قوم میلے کے اندر گئی ہوئی تھی، آپ نے وہاں پر جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے آپ نے سب کو توڑا، اور پھر وہ جو کلہاڑا تھا آپ نے توڑنے کے بعد ایک بڑے بت کی گردن پہ رکھا، اور جب سارے واپس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے بت خانے کے اندر یہ حال دیکھا تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ جب آپ کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ دیکھو کلہاڑا کس کے گردن پہ رکھا ہوا ہے، تو یقیناً جس کے پاس کلہاڑا ہے تو اسی نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو پتھر ہے اور پتھر اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں پر جو جملہ وہاں پر فرمایا تھا، اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہِ، کہ تم پر بھی افسوس ہے اور ان پر بھی افسوس ہے کہ جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو اور جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو۔ اب وہاں پر جو قوم نے آپ کے ساتھ کیا، کہا کہ اس لڑکے کی سزا کیا ہے؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ، انہوں نے کہا اس کو جلا دو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور آگ والا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ اسی کم عمری کے اندر پیش آیا تھا۔ آپ کے لیے اتنا بڑا لکڑیوں کا ذخیرہ جمع کیا گیا کہ بتایا جاتا ہے اتنی بڑی آگ لگی کہ آسمانوں تک کوئی پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اگر کوشش کرتا تو وہ بھی جل کر اسی کے اندر گر جاتا۔ اتنی بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکنے کی تیاری کی گئی، اور جب آپ کو آگ کی طرف اچھال دیا گیا، جی ہاں، اب درمیان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ انسان بچ سکے، آگ کی طرف اچھالا جا چکا ہے اور اب بس لمحہ بھر ہے کہ آپ آگ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس درمیانی عرصے میں سبحان اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ میری کوئی حاجت ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ وہاں پر آپ جو جواب دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے تسلیم و رضا کا پیکر بننا، کہ آپ سوچئے میں اور آپ اگر ہمیں گھر میں چولہا بھی جلانا پڑ جائے تو ہم بڑی احتیاط سے جلاتے ہیں۔ آج کل تو بہت سارے گیجٹس آ گئے کہ انسان بہت احتیاط کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے احسن انداز میں آگ جلا سکتا ہے اور ہر قسم کے خطرے سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جسم پر تھوڑی دیر کے لیے کوئی آگ کی چنگاری بھی لگ جائے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اتنی بڑی آگ جو جلائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اچھالا جا چکا ہے اور جبریل امین آ کر پوچھ رہے ہیں کہ میری کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ تو وہاں پر یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اس آگ میں جانے سے بچائیے، لیکن آپ وہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اگر وہ میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں جل جاؤں، قربان ہو جاؤں، تو پھر یہی میری پسند ہے اور یہی میری خوشی ہے اور یہی میری رضا ہے۔ اب جب آپ کو آگ میں اچھال دیا گیا اور جیسے ہی اب آپ آگ کے اندر پہنچے تھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی جگہ قرار دے دیا گیا۔ اور ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ فرمان، ہماری وہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ میں ڈالا جانا یہ ایک امتحان تھا آپ علیہ السلام کا، لیکن آپ اس پر پورے اترے اور آپ نے تسلیم و رضا کا پیکر بن کر دکھایا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور کوئی اولاد کا سلسلہ نہ ہوا، اور پھر آپ کی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ایک واقعہ پیش آیا اور پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی اس بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں جہاں پر نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، نہ خوراک کا کوئی انتظام ہے، نہ قریب میں کوئی بستی ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ پرندے وہاں پر نظر آتے ہیں، چونکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، بے آب و گیا چٹیل میدان ہے، وہاں پر آپ چھوڑ کے آ جائیے۔ سبحان اللہ، آپ وہاں پر اپنی اس بیوی کو لے جاتے ہیں، اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں۔ اب آپ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا تصور کیجئے، آج ہم
اپنے گھر والوں کو خوشی دینے کے لیے ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے گھر میں آرام کرنے کے لیے جس طرح کے گدے ہوتے ہیں، ہمارا جو لگژری ہاؤس ہوتا ہے جو اس کے اندر مختلف طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیوی بچوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا ہو۔ ایون کہ اگر باہر کا ٹمپریچر گرم ہے تو ہم نے گھر کے اندر ٹمپریچر بدل دیا اور ہم نے اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، اور اگر باہر بہت زیادہ ٹھنڈک ہے تو ہم نے گھر کے اندر کا ٹمپریچر بدل دیا اور ہم نے وہاں پر ان کو گرمی پہنچانے کا سامان مہیا کر دیا۔ اب ہمارا آج یہ انداز ہے، یقیناً ہر جو شخص جو محبت کرنے والا ہے اپنی بیوی بچوں سے، جو انسانیت کے حقوق پہچانتا ہے، وہ یقیناً ان سب کو سہولیات دینا چاہتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ اپنی زوجہ کو، اپنے شیر خوار بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر واپس چلے آ رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے، اور سبحان اللہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی عرض کرتی ہیں کہ آپ ہمیں سرتاج کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ دوسری بار پوچھتی ہیں سرتاج کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ تیسری بار پوچھتی ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ سرتاج یہ تو بتائیے کہ کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ اس نے کہا ہے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پورا گھرانہ ہی تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے تو آپ چلے جائیے، آپ کا رب ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب وہاں سے آپ چلے آتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ زمزم والا واقعہ ہوتا ہے، پھر وہ پرندوں کا آنا ہوتا ہے، پھر اس قبیلے کا آنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر مکہ آباد ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن آپ نے وہاں پر اللہ کی رضا کو مقدم جانا، اور اس کے اندر آپ کو کوئی دل تنگ نہیں ہوا۔ یہ کوئی خالص محض صبر کی کیفیت نہ تھی، بلکہ یہ راضی ہونے کی کیفیت تھی، خوش ہونے کی کیفیت تھی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ آپ نے اس امتحان کو بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پار کر لیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اللہ اکبر، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور آپ کو خواب کے اندر آ کر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر ہمارے بچے کا بخار 100 سے تھوڑا اوپر چلا جائے، 101 پر بھی پہنچے، تو یقین کریں کہ ہمارے پیروں تلے گویا زمین نکل جاتی ہے۔ ہم اپنے بچے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی اگر گروی رکھنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو بھی گروی رکھ کر اپنے بچوں کو سہولیات پہنچانے کی کوشش کریں گے، بیماری ان کی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ کتنا بڑا ایک امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے بھی چل پڑے، اور آپ اپنے بیٹے کو لے کر باقاعدہ ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر آپ ان کی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے۔ اور سبحان اللہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پورا گھرانہ ہی تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ سے کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ ابا جان، کہ رب نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ رب کی طرف سے آپ کو حکم آیا اور آپ میری قربانی دینا چاہتے ہیں، تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ میری قربانی پیش کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو آپ وہاں پر بھی اپنے بچے کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، اور آپ وہاں پر باقاعدہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن رب کی طرف سے آپ کا یہ امتحان بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جنتی مینڈے کو بطور فدیہ وہاں پر لا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ ان کا اپنا لڑکپن دیکھیں تو وہاں پر آگ والا واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر آپ کی جوانی ہے، شادی ہوئی، ایک بیوی سے اولاد نہیں، دوسری بیوی سے شادی کی تو اولاد ہوئی، اور اللہ نے اپنا نبی عطا کیا فرزند، لیکن وہاں پر آپ ان کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جب وہی بیٹا بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو آپ اسی کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دینے کے لیے آپ ان کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زندگی کے 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے جس رضا کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھنا چاہے، بندہ اس حالت کے علاوہ کسی چیز کی تمنا نہ کرے، اور اس حال پر خالی صبر نہ ہو کہ برداشت کر رہا ہوں، بلکہ وہی حال ہماری خوشی کا ذریعہ بن جائے، وہی بدحالی جو ہمیں بظاہر بدحالی نظر آ رہی ہے بندے کو خوشحالی نظر آنے لگ جائے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ تسلیم و رضا کا پیکر بنے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم اپنے انداز پر غور کریں، ہر بندہ گویا ایک شکایت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ جس بندے سے بھی ملیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی حالت سے پریشان ہے، یہ سیٹسفائی نہیں ہے، اس کو بہت ساری تنگیاں اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں، اور جب پوچھیں تو یقیناً ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا رونا روتا نظر آتا ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے، اللہ اکبر،
یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانا چاہوں گا آخر میں، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ دعائیں کئی بزرگوں سے کروائی ہوں، کہ جو مسلمان ہمیں نیک لگتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پکا نمازی ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بڑے عالم دین ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے بھی اسی طرح دعا کی عرض کی، لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر وہ جملہ ہم سمجھ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ جملہ اس پورے سلسلے کا جملہ ہے، اور یہ جملہ ہماری پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ پہلے تم خود تو اللہ سے راضی ہو جاؤ، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے راضی کرنے کی فکر میں آنا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے، میں بھی یہ چاہ رہا ہوں، آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اس رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر تو ہمارا یقیناً ایمان ہے کہ میں جس کیفیت میں ہوں یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی یہی ہے، اب بھلے اس کے اندر مجھے مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، میری زندگی گویا کہ ایک میں گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہا ہوں، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے تو میری بھی یہی مرضی ہونی چاہیے، مجھے بھی اسی میں راضی رہنا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس تنگی میں، جس حال میں اس کو رکھا جا رہا ہے، جب بندہ اس حال کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، اور یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ جو ایک ڈپریشن کا دور ہے، ہر جگہ ایک سمجھ لیں کہ لوگ گولیاں کھا کھا کر آج سونے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ہم اگر اس زندگی میں اس بات کو اپنی نظروں کے ہمیشہ سامنے رکھیں کہ کیسی ہی مشکل آئے، کیسی ہی پریشانی آئے، ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، بلکہ صبر سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حال میں ہونے پر ہم نے خوش ہونا ہے کہ اے مولا کریم، اگر تو اس حال سے ہمارے راضی ہے، تو اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے بھی یہی حال قبول ہے۔ تو یقین کریں ہماری بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ہم جو گولیاں کھا کر سوتے ہو سکتا ہے ان چیزوں سے ہمارا جو ہے وہ چھٹکارا ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے جو چہرے کے عضلات ایک سخت نظر آتے ہیں، باڈی لینگویج چینج نظر آتی ہے، گھر والوں کو ہم سے خوشی نہیں ملتی، دوست یاروں میں جاتے ہیں تو ان کو بڑا ہماری موجودگی سے بور محسوس ہوتا ہے، تو امید ہے کہ یہ ساری کیفیات بھی ختم ہوں گی، ہم خوشیوں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ہمارا دنیا میں جو ایک عارضی وقت ہے، ہم یہاں پر مسافر ہیں، یہ گزارنا بھی آسان ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ کہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح تسلیم و رضا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس حال میں بھی ہم کو رکھا جائے ہم خوش رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر ہماری اسی بات سے خوش ہوا اور ہمیں جنت مل گئی تو یقین کریں بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تسلیم و رضا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، الحمدللہ دیگر سلسلے آپ کو علم دین فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ جوائن رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہاتھ آئے گا۔ پھر کسی نئے سلسلے میں آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔